बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलीम शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हैदर शाहिद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आजकल क्या चल रहा है, सरोज अली बिन गंडापुर साहब के साथ इनकी भी मुलाकात थी, तो थोड़ा सा इनसे उसके बारे में भी जानेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए अदालती साल का आगाज़ जो है वो हो चुका था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट का जो इजलास है वो आज है। 2 बजे फुल कोर्ट है, लेकिन फुल कोर्ट का प्रोसीजर ये होता है कि कम से कम एक हफ्ता पहले जो इन्विटेशन हैं वो दिए जाते हैं और जो एजेंडा है वो भिजवाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो खिलाफात है जजिस के वो पहले से ही चलते आ रहे हैं। 2 मजीद खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजरेआम पर आए हैं। उन खतूत में क्या कुछ था और किन किन जजिस ने खतूत लिखे उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ हैदर शरारी साहब से तरीके इंसाफ की कुछ आम खबरें, अंदर की जो खबरें हम निकालने की कोशिश है वो करेंगे। लेकिन वीडियो के बाकायदा से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर दे दीजिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए अदालती साल का आगाज़ जो है वो हो चुका था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट का इजलास था। फुल कोर्ट बेसिकली जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो है वो शरीक होंगे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ एक खत आया, आज दूसरा खत मंजरेआम पर आया। उन 2 खतूत के बाद ये अंदाज़ा हो रहा है कि 2 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब, वो दोनों आज फुल कोर्ट मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, उसमें शरीक नहीं होंगे। अगर होते भी हैं तो वो हो सकता है कि मुमकिन तौर पर ये उठकर जो है वो चले जाएं। गुज़िश्ता रोज जस्टिस बाबर सत्तार का एक खत मंजरेआम पर आया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत था। एजेंडे पर बेसिकली एतराज़ उठाया गया, लेकिन उसके साथ जो अंदरूनी खिलाफात थे वो भी एक दफ़ा फिर खुलकर सामने आए हैं। बाबर सत्तार साहब ने अपने खत में एजेंडे पर भी एतराज़ उठाया है और ये भी कहा है कि तकरीबन एक दिन और आधे दिन से पहले, यानी कि 1.5 दिन से पहले तकरीबन हमें जो बताया जा रहा है कि फुल कोर्ट का इजलास है। रूल्स हमने पढ़ने हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जो रूल्स हैं वो हमारे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि उस रूल्स को इतनी जल्दी जो है वो हम पढ़ सके। जैसे बाबर सदार अपने खत में ये लिख रहे हैं कि अब उन्होंने सवाल जो है वो जैसे सरफराज जोकर साहब से बहुत से सवाल भी किए। वो कह रहे हैं कि क्या आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये समझते हैं कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? क्या जजेस यकीन करते हैं कि शहरी अपने बुनियादी हकूक का उन्हें जो है वो मुहाफिज समझते हैं? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़िले को आज़ाद अदारा जो है वो बनाने की कोशिश की है? इंतजामी इख्तियारात इंतजामी कमेटी डॉक्टर साहब ने जब चार्ज संभाला था चीफ जस्टिस का, कायम मकाम चीफ जस्टिस का, उसी वक्त में इंतजामी कमेटी तब्दील हुई थी। उस पर सवाल भी इस खत में जो है वो उठाए। साथ साथ ड्यूटी रोस्टर जो कि डॉक्टर साहब ने तब्दील किया बगैर जजिस से मुशावरत या बगैर जजिस को बताए, उस पर भी सवाल इसमें उठाए गए। साथ ही साथ 4 सफ़ात पर मुश्तमिल कल एक खत था, आज 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब का खत है जो मंजरेआम पर आया। फुल कोर्ट मीटिंग से कबल आज 2 बजे फुल कोर्ट मीटिंग और तकरीबन सुबह 10 बजे का मंजरेआम पर आया है और इसमें जो है वो जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब भी कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स का गजटेड जो नोटिफिकेशन है वो हो चुका है। फुल कोर्ट मीटिंग से 1.5 दिन कबल जो रूल्स हैं वो जजिस से राय लेने के लिए भेजे गए थे। लाहौर हाई कोर्ट वाले रूल्स अडॉप्ट करने के हवाले से जजिस को प्रेजेंटेशन दी जानी चाहिए थी और अब ऐसे मालूम होता है कि फुल कोर्ट मीटिंग एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बुलाई जा रही है। और ऐसी सूरत हाल में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स के हवाले से मैं इस हवाले से मालिक के राय जो है वो नहीं दे सकती। तो इन शॉर्ट उन्होंने मराई देने से माजरत आप कह लीजिए कि कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 अहम जजेस हैं। 2 अहम जजेस के 2 खतूत मंजरेआम पर आए। गुज़िश्ता साल यही सेम सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में थी। मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस के काजी फैसला साहब, उनके फुल कोर्ट मीटिंग से पहले जो है मंसूर अली शाह साहब का खत मंजरेआम पर आया तो उसमें मंसूर अली शाह साहब ने वो शरीक नहीं हुए थे, कहा गया कि बाहर है, लेकिन वो थे पाकिस्तान में। खैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त फुल कोर्ट मीटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो चल रही होगी। अब उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, जजेस आते हैं नहीं आते, ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। हैदर शरारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, कल अली बिन गंडापुर की जो मुलाकात है वो सहाफ़ियों के साथ थी। शरारी साहब अली बिन गंडापुर साहब ने मुझे ये बताएं कि अपनी मुलाकात में कल तैयब साहब से हमने वैसे डिटेल्स ली थी, उन्होंने काफ़ी बताई थी, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कल एक वाक़या हुआ कि अली बिन गंडापुर साहब ने वही अपनी जो टोन है वो बरकरार रखी और हमारे साथी अब्दुल्ला मोहम्मद उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी की और उनको टाउट करार दिया और उन पर इल्ज़ाम जो है वो लगाए। हैदर शरारी साहब ने उस पर आवाज़ भी उठाई कि शरारी साहब वो वाक़या क्या हुआ था, बेसिकली कहा क्या गया था, सवाल क्या था जिस पर अली बिन गंडापुर इतना भड़के? देखिए, सवाल बहुत सादा सा था कि बानी पीटीआई इमरान खान ने तैमूर झगड़ा और कामरान भंगश को काबीना में लेने का फैसला किया है, तो आप उनको अपने साथ शामिल क्यों नहीं कर रहे? यानी एक मखसूस ग्रुप को ही आप बंदर बांट कर रहे हैं। मुखालिफिन में से भी अगर पार्टी के अंदर से इख्तलाफ राय है भी तो आप उनको भी शामिल करें कि इमरान खान ने हुक्म दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा। और दूसरा सवाल ये था कि खबरें आ रही हैं कि आपके भाई यानी फैसल अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मामला चला रहे हैं। जब ये सवाल किया कि आप इस पे अपनी पोजीशन क्लियर कर दें, तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पिछली हुकूमत में आपने कोई आपके ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुए होंगे, वो रुक गए होंगे, तो इसलिए अब आपको
فیصل امین گنڈاپور نظر آ رہے ہیں، یا یعنی یہ آپ الزام لگا رہے ہیں؟ ساتھ ہی جس کے لیے گفتگو کی انہوں نے، تو میں نے سوال کیا کیا، میں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ آنریبل وزیر اعلیٰ ہیں، جس عہدے پہ ہیں اس عہدے کی وجہ سے ہماری عزت ہے، انڈیویجول کیپیسٹی میں ذاتی حیثیت میں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہوگی۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ آپ ایک صحافی پر یہ الزام لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اس پہ بھی تو کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوں گے، یعنی گزشتہ حکومت میں اس نے عبداللہ محمد نے، تو یہ اندازہ کریں۔ اور دوسرا جب یہ بات ہو رہی تھی تو کہہ کے لگے صحافیوں کی جانب سے، اب عجیب تھا کہ صحافی ایسے جملے پہ کہہ کے لگا رہے ہیں جب ان کے ایک ساتھی کو کریپ قرار دیا جا رہا ہو، اس پہ الزام لگ رہے ہوں۔ یہ بڑی افسوسناک بات تھی، لیکن جس وقت یہ گفتگو کی ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، میں نے آپ میں سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں، اس سے میں نے کیوں پوچھا، میری چھٹی اس کام کرتی ہے نا، اس کے کوئی کام رکے ہوں گے، اس نے پیسے پکڑے ہوں گے، یعنی اس کو جسٹیفائی کرنے۔ اور یہی نہیں، آپ کو میں بتاؤں سبین، کل کیا ہوا ہے کہ کل جس وقت ان کے ایک ترجمان ہے فراز مغل، وہ انہیں بتانے کے لیے آئے کہ دوسری طرف یہاں جرمنی کے سفیر آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ غلام ابن غلام ہیں، انتظار کرتے رہے نا، ان کو کہیں انتظار کریں۔ تو یعنی آپ سوچیں کہ ایک ملک جرمنی کے خیبر پختونخوا میں کتنے اہم پروجیکٹس لگ رہے ہیں، بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں، میں آپ کو مثال دے دوں گا، آنے والے دنوں میں تفصیلات ان کے سامنے رکھ دوں گا ٹویٹر پہ یا ہر جگہ، جہاں جرمنی کے اداروں کے ساتھ مل کر کئی ملین ڈالر کے یہ پروجیکٹس لگا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پروجیکٹس کے لیے لائنیں لگی ہوتی ہیں یورپی سفارتکاروں کے ساتھ کہ ہمارے لیے یہ پروجیکٹ کر دیں، یہ چیزیں کریں، لیکن آپ کا رویہ دوسری طرف سے کیا ہے؟ سو کالڈ وہی بات ہے کہ ہم کوئی غلام نہیں، وہ بیانیہ بنایا تھا، اب یہ بھی ادھر چل کے بیانیہ بنائیں گے کہ ہم تھوڑے جرمنی کے غلام ہیں۔ ہم علی امین نے یہی بات کی، لیکن آپ کا کوئی مہمان بن کے آئے تو اس طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ لہجہ آپ کا آپ کے کردار پر سوال اٹھانے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف آپ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کھڑی، کیونکہ عوامی اسمبلی کل انہوں نے لگا لی باہر، اس عوامی اسمبلی کا امپیکٹ مستقبل میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا عمران خان کی رہائی میں یہ عوامی اسمبلی کوئی 1% اپنا کردار ادا کر سکے گی؟ یہ سیاسی کھیل ہے، اس میں سیاسی سطح پر انہوں نے کچھ چیزیں حاصل کرنی ہے، لیکن آپ کو ایک خبر دوں، ہوا یہ ہے گزشتہ چند دنوں میں، پچھلے ہفتے ہی جب آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو خان نے محمود خان اچکزئی پر اعتماد کیا تھا جی اور کہا تھا کہ علی امین پر بھی تنقید کی تھی، علامہ ناصر عباس کو لگایا اور محمود خان اچکزئی یعنی اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ایک طرح سے کیا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ عوامی اسمبلی کے لیے پی ٹی آئی کے وہ قائدین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں جو کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس اور اپوزیشن اتحاد کے خلاف مختلف پلیٹ فارمز پر کارروائیوں کا حصہ رہے ہیں۔ اچانک انہیں کیوں اتنی محبت جاگ گئی کہ خان نے کہا کہ حکومتی کمیٹیوں سے استعفے دو، انہوں نے اپوزیشن کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے۔ خان نے کہا ایک قدم بڑھو، انہوں نے عوامی اسمبلی لگا کے 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ یعنی جو گزشتہ 2-2.5 سال سے کچھ نہ کر سکے، اچانک ان کو بڑی باتیں یاد آ گئی کہ آج ہم نے ایماندار بھی ثابت ہونا ہے، آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم خان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور علی امین گنڈاپور کی بات بتاؤں آپ کو، گزشتہ برس رمضان میں انہوں نے آخری ملاقات صحافیوں سے کی تھی، گزشتہ 2 دن میں کچھ 15 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بیورو چیف سے الگ، صحافیوں سے الگ، رپورٹر سے الگ، اینکر سے الگ، ڈائریکٹر نیوز سے الگ، عجیب سی ملاقاتیں، اور یہ چیزوں سے وہ اس وقت ایکٹیو ہو رہے ہیں تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس وقت جو ہے نا، خان کا اپوزیشن اتحاد پر اعتماد یہ بہت اہم مسئلہ ہے ان کے لیے، پی ٹی آئی کی قیادت کے لیے۔ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے رہنما اپوزیشن اتحاد پر جو خان کا اعتماد ہے اس کو دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہیں کہیں یہ مائنس نہ ہو جائے، اس لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ دوسری جس خدشے کا اظہار پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ ایک اور مرتبہ اس گیم کا حصہ تو نہیں، کیونکہ حکم تھا پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ 2.5 سے 3 سال آپ نے اچھے بچے بن کے رہنا ہے۔ اس نظام میں موجودہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، انہوں نے 2 سال تو کم سے کم ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، پارلیمان چلنے دی، سب کچھ کرنے دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی کے چند رہنما یہ خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن اتحاد کو جو خان نے کہا ہوا ہے آگے بڑھو، اور خان نے صرف نہیں کہا، سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان، سب جو مل کے آئے پھر بعد میں، ان نے بھی کہا کہ محمود خان اچکزئی پر اعتماد کیا ہے خان نے اور ان کے تحریک وہ لے کر چلیں گے۔ تو اس دوران مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو تحریک کے لیے آغاز کیا جانا تھا، اس دوران
یہ پی ٹی آئی کے اپنے لیڈر ایسا کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ اس کو ڈائیورٹ کیا جائے اور ایک اسپیس لی جائے یا وقت ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں. لگ یہ رہا ہے کہ وہ جو فیصلہ اپوزیشن اتحاد تحریک کا ہے وہ پیچھے چلا جائے. اور آپ کو میں بات بتاؤں, جس وقت پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کے پی اس میں ہوا ہے اور اچانک وہاں علی امین گنڈا پور پہنچے, اور یہ بڑا عجیب ہے کہ قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی میں علی امین آئے. بیرسٹر گھور نے وہ چیئر کی کمیٹی, اور بیرسٹر گھور کو امپاور کرنے کا وقت آ چکا, اور وہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں, مجھے ہٹانے کی خواب دیکھنے والے اپنے گھوڑے استبلوں میں باندھ لیں. اسٹیبلشمنٹ کے پاس 22 کے قریب بندوں کے بیان الفی ہے اور میں نے ان کے تفصیلات میں نے حاصل کی ہیں, تو مجھے ہٹانے والے اس بھول میں نہ رہے. میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوں. اور یہی نہیں, پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی نے بامانی اور بامقصد مذاکرات کے لیے کہا ہے کہ خان ہمیں مکمل اختیار دے کہ ہم بامانی اور بامقصد مذاکرات کریں. یعنی وہ اپوزیشن اتحاد جو کرنے جا رہی تھی اس کے بجائے اب ہمیں دیں, ہم کریں گے. علی امین گنڈا پور کو یعنی کہ بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ہی نیڈس ٹو بی میچور, لیکن وہ نہیں ہو پا رہے. وہ اپنا بھی پرانا جو ایک ایکسنٹ ہے, جو اسٹائل ہے, اسی کو برقرار رکھو. ناظرین, دوسرا آخری پہ امپورٹنٹ چیز ہے, سی سی ڈی ایک فورس مریم نواز نے انٹروڈیوس کرائی تھی پنجاب میں. وہ فورس انکاؤنٹرز کرتی ہے, اور وہ فورس کسی اگر ریمانڈ بھی نہیں, ان کو اجازت ہے کہ وہ کسی کا بھی انکاؤنٹر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسمگلنگ کا ایک ملزم تھا جس کی جو ضمانت کی سماعت تھی, ضمانت اس کی خارج ہوئی. وہ یہاں پر آیا, ملزم بھی وہاں پہ موجود تھا, اور اے این ایف کے جو لوگ تھے وہ بھی کمرہ عدالت کے باہر موجود تھے. جب ضمانت خارج ہوئی تو ملزم نے اپنے وکیل سے یہ کہا کہ میں یہاں پر جو ہے وہ سرنڈر کر رہا ہوں, کیونکہ یہ باہر گیا تو مجھے جو میرا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا. اب گرفتاری اس کی ہوئی نہیں تھی. 2023 میں اس ملزم کے خلاف ایک مقدمہ ہوا تھا جس حسن نظر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا, اور جس حسن نظر رضوی صاحب نے کہا کہ ہو گیا جو ہونا تھا, لیکن انکاؤنٹر کی اجازت تو نہیں ہے. تو اس پر جو وکیل, ملزم کے جو وکیل تھے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ سی سی ڈی کو انکاؤنٹر کی اجازت جو ہے وہ ملی ہوئی ہے, اور وہ جہاں جس کو جب دل کرتا ہے, جس کا دل کرتا ہے, وہ انکاؤنٹر کر دیتے ہیں. اسی پر پھر اس ملزم نے تو عدالت میں جو سی سی ڈی کی ڈر سے سرنڈر کر دیا, لیکن اسی پر میاں اور فتح صدر سپریم کورٹ بار ہیں. اب سے کچھ دیر قبل انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے اس کو جو ہے وہ ماوائے عدالت قتل جو ہے وہ سی سی ڈی کے جو انکاؤنٹر ہے اس کو قرار دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس پر سوچے ضرور, اس پر ایک دفعہ دیکھ لے کہ جو سی سی ڈی ہے وہ کیا کرے, کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ سی سی ڈی نے جو ہے وہ انکاؤنٹر کیا ہے. یہ ایک بڑی اہم جو ہے وہ چیز تھی جو کہ آپ کو بتانی تھی. حیدر شاہ صاحب کی گفتگو جو ہے آپ نے سنی, امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو جو پسند آئے گا. اپنی فیڈ بیک سے لازمی کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.